بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت مدتوں پہلے کی بات ہے کہ شام ملک میں ایک نیک دل بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو پھول اور پودے بہت پسند تھے۔ اس نے اپنے محل میں بہت بڑا شاہی باغ بنا رکھا تھا۔ وہ روز مغرب کی نماز کے بعد اپنے باغ میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ سے واپس آیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 4 پریاں اتر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور زمین سے سونے کا ایک تنا اگ گیا۔ پھر دوسری پری نے ہاتھ پھیلائے اور اس تنے پر چاندی کی شاخیں لگ گئی۔ پھر تیسری پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور ان شاخوں پر ہیرے کے پتے لگ گئے۔ اس خوبصورت سونے چاندی کے بنے درخت کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اچانک ان میں سے ایک پری سیب بن گئی اور اس درخت پر ایک عجیب قسم کا جانور آ کر بیٹھ گیا۔ اس جانور نے وہ لال رنگ کا سیب کھانا شروع کر دیا۔ جانور درخت میں پھدکتا رہتا اور باقی پریوں کو بھی تنگ کر رہا تھا۔ اور پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کو اپنی اس عجیب خواب پر بہت تعجب ہوا اور اس کے دل میں خواہش جاگی تھی کہ اس کے باغ میں بھی بالکل اسی طرح کا ایک درخت ہو۔ بادشاہ کے پاس خواب کی تعبیر بتانے والے ایک بزرگ تھے۔ بادشاہ اگلے دن اس بزرگ کے پاس گئے اور اپنا خواب بتا دیا۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ، جو آپ نے پریاں دیکھی وہ کوہکاف کی پریاں تھی۔ ان کو ایک ظالم دیو نے قبضے میں کر رکھا ہے۔ ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہی اکٹھے کیے اور کہا کہ جو اس دیو سے پریوں کو چھڑا کر لائے گا اسے میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ سلطنت کی لالچ میں ہر کسی نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن سب ناکام ہو کر لوٹے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا۔ بادشاہ کو اس وزیر پر بہت اعتماد تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ اسے اس کام کے لیے بھیجا جائے۔ بادشاہ مان گیا۔ اب وزیر کوہکاف کی طرف نکل پڑا۔ وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک زخمی شخص نظر آیا۔ وزیر نے اس زخمی شخص کی مدد کی اور اس کی مرہم پٹی بھی کی جو وہ ساتھ لایا تھا۔ زخمی شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ زخمی شخص نے کہا کہ وہ دیو بہت خطرناک ہے۔ میں ایک ذکر جانتا ہوں جو تمہارے کام آ سکتا ہے۔ اس ذکر کو پڑھ کر تم جانوروں سے باتیں کر سکو گے۔ زخمی شخص نے وزیر کو ایک منتر سکھا دیا اور پھر وہ اپنی راہ کو نکل گیا۔ وزیر کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے 2 مچھلیاں تالاب کے باہر پڑی نظر آئیں۔ ایک مچھلی نے کہا کہ اے آدم زاد، ہماری مدد کرو، ہم مر رہی ہیں۔ دوسری مچھلی نے کہا کہ یہ کیسے ہماری زبان سمجھے گا، لیکن وزیر سمجھ گیا تھا۔ اس نے مچھلیوں کو اٹھا کر پانی میں چھوڑ دیا۔ مچھلیوں نے اسے دعا دی اور کہا کہ تمہیں جب بھی ہماری ضرورت پڑے ہمیں ضرور بلانا۔ وزیر سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ تھا جب کسی کی آواز سن کر رک گیا۔ اس نے سنا کہ چیٹیوں کی رانی اپنے لوگوں کو بھاگ جانے کا کہہ رہی ہے۔ جلدی ہٹ جاؤ، یہ آدم ذات ہمیں ختم کر دے گا۔ وزیر مسکرایا اور چیٹیوں نے کہا، اے آدم زاد، جب بھی تمہیں ہماری ضرورت پڑے ہمیں ضرور بتانا۔ اب وزیر کوہکاف کے قریب ہی تھا۔ وہ چل رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سامنے جھاڑیوں میں حرکت محسوس کی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو ان جھاڑیوں میں ایک بونا پھنسا ہوا تھا۔ وزیر نے اس بونے کو نکالا۔ بونے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اسے بھی سارا معاملہ بتا دیا۔ بونے نے کہا، میرے پاس ایک ایسی چادر ہے جس سے تم اپنے اوپر اڑو گے تو کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ اس طرح تم اس دیو سے مقابلہ کر سکو گے۔ بونے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس وزیر کو ایک چادر دی۔ وزیر شکریہ ادا کرتا ہوا نکل گیا۔ اب وہ کوہکاف کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل دیکھا۔ محل کے باہر 2 عجیب مخلوق پہرا دے رہی تھی۔ وزیر نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی اور وہ غائب ہو گیا
और उन मखलूकात के दरमियान में से आराम से गुजर गया। लेकिन जल्द ही महल में शोर गूंजा कि कोई महल में दाखिल हुआ है। कद आमद देव को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो कुछ करता, वजीर देव के सामने आ खड़ा हुआ और उसने देव को कहा कि वो कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वो बस ये चाहता है कि उन परियों को आजाद कर दिया जाए। इसके बदले वो जो कुछ चाहता है ले ले। कदामत देव हंसने लगा, लेकिन वजीर ने उसे यकीन दिलाया कि वो पीछे नहीं हटेगा और जो कुछ वो कहेगा वो करेगा। देव ने कहा कि अगर तुम मेरे 2 काम कर दो तो मैं उन परियों को छोड़ दूंगा। वजीर राजी हो गया। देव ने अपनी उंगली में से एक खूबसूरत अंगूठी उतारी और दरिया में फेंक दी। मुझे कल सुबह तक ये अंगूठी वापस चाहिए। वजीर परेशान हुआ कि वो इतने बड़े दरिया में अंगूठी कैसे ढूंढेगा, और फिर उसे मछलियां याद आई। उसी दरिया में ही वो मछलियां रहा करती थी। उसने उन मछलियों को बुलाया और सारा माजरा बयान किया। मछलियों ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें सुबह होने से पहले अंगूठी ला देंगे। और ऐसा ही हुआ था। मछलियों ने अंगूठी लाकर वजीर के हवाले की। वजीर ने वो अंगूठी देव को पेश की। देव हैरान तो हुआ था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी दूसरी शर्त भी रख दी। उसने 3 बोरियां बाजरे की जमीन पर गिराई और कहा कि कल दोपहर तक ये सारा बाजरा मुझे बोरियों में वापस चाहिए। वजीर फिर परेशान हुआ। उसने जहन पर जोर डाला और अचानक उसे वो चींटियां याद आ गई। उसने चींटियों से मदद तलब की तो वो बाखुशी राजी हो गई और कहा कि ये काम तो हमारे लिए बहुत आसान है। और बहुत सारी चींटियों ने दोपहर तक 3 बोरियां बाजरे से भर दी। देव ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वजीर ने कहा कि मैंने तुम्हारी शराइत पूरी की और अब उन परियों को जाने दो। देव हंसा और कहा कि तुम इंसान बहुत बेवकूफ हो, तुमने मेरी बातों पर यकीन कर लिया, मैंने तुमसे झूठ बोला था। वजीर को देव की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से बोने की दी हुई चादर तानी और खंजर पकड़कर देव की तरफ बढ़ा और उसके सीने में घोंप दिया। देव बुलंद आवाज में चीख मारता जमीन बोस हो गया। वजीर ने परियों को आजाद किया। परियां उसे उठाकर वापस बादशाह के पास ले आई। परियों ने बादशाह और वजीर का बहुत शुक्रिया अदा किया और तोहफतन बिल्कुल वैसा ही दरख्त बादशाह के बाग में बना कर दिया जैसा बादशाह ने ख्वाब में देखा था। और बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक अपनी आधी सल्तनत वजीर के नाम कर दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे और किसी का मोहताज न करे। अल्लाह से दुआ है कि कमेंट में की गई तमाम दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो से अगर आपका ईमान जरा सा भी हिला है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।